ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ يا خفي الأجربي بلطفك الخفي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا الله ولي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللہ جو پڑھانے کی رحمت سے پورا کر دیا. چلو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ رحمت کا خزینہ ہے. اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بہت بڑی تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں. انسانوں نے اپنے گناہوں سے آگ جلائی ہوئی تھی جہنم کی. اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش سے اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے امت کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. 2-3 ہفتوں کے بعد یہ مہینہ آنے والا ہے. ہمیں آج ہی سے اس کی تیاری کرنی ہے. تو آج سے مدارس شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ. آگے تقریباً رمضان ہی کا موضوع تقریباً چلتا ہے. اس میں ہمیں بہت توجہ کے ساتھ ان فضائل کو احکامات کو سننے کی ضرورت ہے تاکہ شوق بڑھے اور ہم آسانی کے ساتھ عبادت کر سکیں. روزہ اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں. اس کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا. صوم کا مطلب رک جانا، ٹھہر جانا. شرعی اصطلاح میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح کے اندر روزہ کہتے ہیں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وفی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شیء مخصوص بشرائط مخصوصہ. فرماتے ہیں کہ مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. کہ وقت بھی مقرر اور مخصوص ہے، شرائط بھی مقرر اور مخصوص ہیں، اور جن چیزوں سے رکنا ہے وہ بھی مخصوص ہے. اور طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے رک جانا، یہ اس کا ایک خلاصہ ہو گیا. سب سے پہلے تو نیت. روزے کے لیے نیت بہت ضروری ہے. اگر کوئی انسان بغیر نیت کے سارا دن بھوکا پیاسا رہے کچھ نہیں ملا. نیت ضروری ہے کہ میں روزے سے عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر ڈائٹنگ کی نیت کر لے کہ چلو میں کچھ کھانے پینے سے رک جاؤں گا، وزن کم ہو جائے گا، تو یہ بھی نہیں. عبادت کی نیت سے ان مخصوص اوقات میں مخصوص چیزوں سے رک جانا یہ نہایت ضروری ہے. اور عام طور سے تو مومن کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورا مہینہ روزہ رکھوں گا. تو یہ نیت انسان شروع میں ہی کر لے کہ انشاءاللہ میں پورا مہینہ روزہ رکھوں گا. تاہم علماء نے لکھا کہ جس وقت انسان سحری اور افطاری کر رہا ہو اسی وقت اگلے دن کے روزے کی نیت بھی کر لے میں کل بھی رکھوں گا. یہ ایک بہترین وقت ہوا کرتا ہے جو علماء نے فرمایا. ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتائیں. ایک کتاب ہے عجائب المخلوقات. تو میں پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. شوق سے ایک دفعہ لے آیا تھا، پھر ایسی وہ لائبریری میں رکھی ہوئی. لیکن اس کے اندر ایک بات بڑی عجیب لکھی ہوئی تھی. قزوینی کی کتاب ہے، اس میں لکھا تھا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول، وہ فرماتے تھے کہ ہر رمضان مبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے آنے والے رمضان کا پہلا دن ہوا کرتا ہے. اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ 50 سال تک ان کی اس بات کو چیک کیا گیا تو ٹھیک پایا. کون سی بات؟ کہ ہر رمضان کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آنے والے سال میں پہلا ہوگا. یعنی اگر کسی رمضان میں بدھ کا دن جو آیا وہ 5واں روزہ بدھ کا تھا، تو ان کی اس تحقیق کے مطابق اگلے سال جو رمضان ہوگا وہ بدھ سے شروع ہوگا. لطیفے کی لطیف خوبصورت بات ہے. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑوں نے ہماری ایسی بات بھی کہی. تاہم جو عمل ہے، عمل تو چاند دیکھ کے روزہ رکھنے کا ہی ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آیا. رمضان مبارک کے فضائل تو بہت ہیں. یہ ایک فضیلت اتنی بڑی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے کا انتظار ہوتا ہے. جس کا انتظار ہو اس کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں, اس کی طرف نگاہیں لگ جاتی ہیں. آپ کو انتظار ہونا کہ کسی مہمان نے آنا ہے تو دروازے کی طرف بار بار دیکھیں گے کہ ابھی آ رہا ہوگا, ابھی آ رہا ہوگا, ہر آہٹ کے اوپر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا انتظار. اور ذکر کیسے ہوتا تھا؟ دعاؤں کے ذریعے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ اس رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. گویا ایک اشارہ ہے کہ رجب و شعبان میں انتظار شروع ہو جائے اور تیاری بھی انسان شروع کرے کہ رمضان کو ایسا گزارے کہ اللہ کو پسند آئے. ابھی جتنے لوگ بیٹھے, اگر پوچھ لیا جائے کہ ہم میں سے کس نے یہ دعا پڑھی, یا ابھی انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے, یا فیس بک پہ بھی جا رہا ہے, جو لوگ کہیں بھی سن رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں, ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی بتاؤ اس دعا کا اہتمام ہوا؟ بہت تھوڑے کوئی لوگ ہوں گے جو نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں, جو رمضان کے انتظار میں اتنے ہوں گے کہ دن رات مانگ رہے ہوں گے اللہ رمضان تک. ہمارے اکابرین کو رمضان کا انتظار ہوتا تھا. ابن الفضل تابعی, ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا, ایسی جماعت کو دیکھا, کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغهم رمضان ثم يدعونه ستۃ اشہر ان يتقلبه منه. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا تو 6 مہینے یہ دعا مانگتے تھے, اللہ رمضان عطا کر فرما, اللہ رمضان تک پہنچا, اللہ رمضان کب آئے گا, اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے. 6 مہینے رمضان کی دعائیں کرتے تھے. پھر رمضان آتا, رمضان میں اللہ کو مناتے, عبادت کرتے. جب رمضان چلا جاتا پھر ثم يدعونه ستۃ اشہر, پھر 6 مہینے اللہ سے مانگتے اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ جو رمضان میں ہم نے محنت کی اس کو قبول فرما لے. گویا سارا سال رمضان کی دعائیں, 2 مہینے کی بات ہی نہیں, سارا سال رمضان کی دعائیں. ایسے لوگ بھی سنت میں گزرے جس کو 6 مہینے انتظار ہو اور 6 مہینے مانگتا رہے اللہ قبول کر لے, تو رمضان کیسا گزارتے ہوں گے؟ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے نا. رمضان پہ رمضان فیسٹیول میں تو نہیں گزرتا ہوگا, موبائل کے ساتھ تو نہیں گزرتا ہوگا کہ شہر کا افطار لگاتار سیدھا جہنم جانے کا راستہ اگر غلط استعمال ہو. حدیث کے مفہوم کے مطابق رمضان المبارک پورے سال کا دل ہے, قلب ہے. تو امام ربانی مجید الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی اترنے والی برکتیں جو انسانوں پر آتی ہیں اللہ کی طرف سے, ان کی مثال اتنی ہیں کہ باقی سال کے برابر کے حساب میں, باقی سال کو دیکھتے ہوئے کہ 11 مہینے جتنی رحمتیں اترتی ہیں وہ ایک قطرے کی مانند سمجھ لیں, اور ایک اکیلے رمضان کی جو رحمتیں اترتی ہیں وہ قطرے کے سامنے سمندر کی مانند ہوتی ہیں. تو رمضان کی برکتیں بہت زیادہ, ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. رمضان کے اندر بہت کچھ ملتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ان للہ تبارک و تعالی, کہ بے شک اللہ تعالی قیامت رمضان کی ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں, اور مومن کی کوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے دن اور رات. اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی. رد نہیں کی جاتی تو کیا مطلب؟ قبول ہوتی ہے. تو روزے دار کی دعا یہ قبول ہوتی ہے. اب اس پوائنٹ کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھ لیں نا تو رمضان ہمارے لیے بہترین نعمت بن جائے. یہ وعدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب ہمارے اوپر منحصر ہے مانگتے کتنا ہیں. وہ دینے کے لیے تیار, ہم مانگتے کتنا ہیں. یاد رکھیں ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا, دینے والے کی دین بہت بڑی. لاکھ مانگو کروڑ دینے والا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے مانگنے والوں کو ان کی مانگ سے کم دیا ہو, ہمیشہ اللہ نے زیادہ عطا فرمایا, بن مانگے بہت کچھ عطا فرمایا. اب اس میں نا ایک دو باتیں ذرا سمجھ لیجیے. اگر ابھی کوئی وقت کا کوئی ولی ہو جو واقعی ولی ہو,
اور ہم میں اس کے اوپر اعتماد بھی ہو، حسن ظن بھی ہو، وہ ہمیں ابھی آ کر یہ بتا دے کہ جناب دعا مانگیے، قبولیت دعا کا وقت ہے، مجھے بھی اشارہ ہوا، میرے دل میں الہام ہوا ہے، یہ جو وقت ہے قبولیت دعا کی گھڑی، اس وقت ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ موبائل فون لے کے بیٹھ جائیں گے، باتوں میں لگ جائیں گے، کھانے پینے میں لگ جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس وقت ہم کیا کریں؟ ہاں، اس وقت ہم فوراً دعا میں لگ جائیں گے. کیوں کہ کسی ولی نے بتایا دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت تو ہمیں آ کے بات کریں بھائی پکوڑے کھا لو، یہ لسی آپ کے لیے لے کر آؤ، لسی پی لو، یہ کوئی بات کرنا چاہے ہم کیا کریں گے؟ ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ بھائی قبولیت دعا کا وقت ہے، پہلے دعا مانگ لوں، تھوڑی دیر بعد کھا لیں گے، کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں ہے تو صبر کر لو. ایسا کریں گے کہ نہیں؟ ایک عام ولی اگر ہمیں یہ بتا دے تو ہم یہ کریں گے. اور یہاں پہ کون بتا رہا ہے؟ ولیوں کے سردار، انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی. اور ہم کھانے میں لگے ہوتے ہیں، مذکورات کھانوں میں لگی ہوتی ہیں، 2 گھنٹے سے افطاری کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کتنا قیمتی موقع اپنے ہاتھوں سے ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اللہ دینا چاہتے ہیں، ہم دسترخوان پہ لگیں. افطاری کی تیاری کرنی ہے لیکن ایک مناسب سی تیاری ہو، وقت دعا کی قبولیت کا ہے. مردوں کو چاہیے خود بھی اس وقت اذان سے 10-15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے خود بھی دعائیں مانگیں. عورتوں کو چاہیے یہ بھی دعائیں مانگیں. ان چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بھائی مانگو اللہ سے، وقت ہے مانگنے کا، جو مانگیں گے ملے گا. آپ پورا مہینہ 30 دن یہ کر لیجئے، اپنی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم مانگے تو صرف سارا سال روتے ہیں، اس کے سامنے روئے، اس کو پریشان کیا، اس کی باتیں، اس کی باتیں، لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے اپنی تکلیفیں گنواتے ہیں. کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ خود محتاج ہے. آپ اس کے سامنے رو رہے ہو، کسی اور کے سامنے رو رہا ہے، یا آپ ہی کے سامنے رو رہا ہے، تو دونوں اپنا رونا ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں، یہ رونا، یہ باتیں، ساری ضروریات، خواہشات، تمنائیں اللہ کے سامنے رکھیں. اللہ کے محبوب نے خبر دے دی، ہم اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو مانگیں اللہ سے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرمائے. دیکھیں بھائی رمضان میں کچھ فقیر بھی نکلتے ہیں نا، رمضانی فقیر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ سخی بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی کوئی رمضان پیکج دے دیتے ہیں. فقیروں کو کچھ مل ہی جاتا ہے. تو اگر ہم بھی مانگنے والوں کی شکل بنا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ صبح سے بھوکے ہیں، تیرے سامنے تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، میرے یہ مسئلے حل کر دے، اللہ تعالیٰ مہربانی. تو افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام، اسی طرح سحری کے وقت بھی دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کے ساتھ گزارے رمضان. یہ رمضان کا مہینہ یا عبادت کا مہینہ ہے. اللہ دیکھتے ہیں کہ تم میں کون زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اب عبادت کہتے کس کو ہیں؟ کیا لمبی لمبی نفلیں یہی عبادت ہے؟ یقیناً یہ بھی عبادت ہے، لیکن صحیح عبادت کا مفہوم شریعت نے کیا بتایا؟ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا اور خواہش یہ ہے میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں. آج ہماری خواہش کیا ہے کہ جتنا مال بل گیٹس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، میں سب سے بڑا جو ہے وہ مالدار بن جاؤں اور یہ بن جاؤں. صحابہ کیا کہتے تھے؟ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں. نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ کہ ساری رات تہجد میں کھڑے رہنا. کیا یہ بتایا کہ ساری زندگی روزے رکھنا اور کسی سے بات چیت نہ کرنا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں بتائی. آپ نے کیا فرمایا؟ انتہائی سادہ بات بتائی. فرمایا کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. سب سے اونچا مقام مل جائے گا اس کو جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا. تو اس آنے والے مہینے میں آج سے ہم پلان کریں کہ اس ایک مہینے میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. یہ مطالبہ ہمارا غلط تو نہیں ہے. 11 مہینے جو کیے ہوئے ان کو معاف بھی کروانا ہے. اور اس مہینے میں ارادہ کریں اللہ رمضان کا جیسے اعلان ہوگا کہ رمضان شروع ہو چکا، اللہ اس دن سے لے کر
عید کی چاند کی رات، چاند رات تک، عید نماز پڑھنے تک میں تیری نافرمانی کو نہیں کروں. ہونا تو اصل میں یہی چاہیے تھا، زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن چلو کم سے کم ہم ایک مہینے کے لیے پکا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس مہینے نافرمانی کوئی نہیں کرنی. آپ سب سے بڑے عبادت گزار ہو جائیں گے، رمضان کو سب سے زیادہ کیش کروانے والے. رمضان میں سب سے زیادہ عبادت کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کتنے ایسے لوگ ہیں اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا. کتنی عورتیں ایسی ہیں اپنی بہو کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، وہ عزت سے زندگی نہیں گزار سکتی. وہ محبت کے ساتھ اپنے خاوند سے بات کر لے، ماں کو غصہ آ جاتا ہے. فریج نہیں کھول سکتی، یہ نہیں کر سکتی، فلاں نہیں کر سکتی. ادھر تصویریں بھی چل رہی ہیں. یہ تصویر وہ فائدہ نہیں دے سکتی جو کسی کے دل کو دکھایا ہوا ہے. کتنے شوہر ایسے ہیں اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال کر کے بیویوں کو خاموش کرائے بیٹھے ہیں. تو ہم نے یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ کسی کے دل کو نہیں دکھانا. اس میں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر دیکھیں کیسے گزرتا. گناہوں سے بچنے کے لیے ایک اور معاملہ بھی ہے، جو نا موبائل فون، اس کا استعمال ٹھیک کرنا. ہاتھ میں اٹھانے میں بڑا ہلکا ہے، لیکن اس کا استعمال قیامت کے دن بہت بھاری ہو سکتا ہے، پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو سکتا ہے. اس کے استعمال کو ٹھیک کرنا ہے. میرے بھائیو، یہ دنیا مادہ پرست دنیا ہے. آپ ابھی باہر چلے جائیں، کسی کو کیا مجھے ایک کپ چائے کا دے دو، کہے گا پیسے لاؤ. آئس کریم مانگو، کہے گا پیسے لاؤ. کبھی سوچا آپ نے یہ جو ہیں سائٹس جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور کون سی ہے، ٹویٹر ہے، یہ فری ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ انٹرنیٹ بہت بڑا بازار ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہ ہمیں کیوں فری دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہیں آپ کو کوئی چیز فری مل رہی ہو، آپ اس کے بدلے میں خریدے جا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو خرید رہے ہیں. کہیں آپ کو انٹرنیٹ کی فری سروس دے کے آپ کے اخلاق خرید لی، کہیں آپ کو فری سروس دے کے حیا کو خرید لیا، حیا نکل گئی. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو حیا انٹرنیٹ کے سمندر میں ضائع کر چکے ہیں، ڈوبو چکے ہیں، غرق ہو چکے ہیں. اور کہیں یہ آپ کو فری سروسز دے کے آپ کے اندر شک کا بیج ڈال رہے ہیں، کہیں آپ کو فری سروسز دے کے آپ کو ایمان سے ہی خارج کروا رہے ہیں. اتنی بڑی کاسٹ ایمان والے دے رہے ہیں، امت دے رہی ہے. ایسے نہیں فری کچھ ہمیں مل رہا، ہمارا بہت کچھ جا رہا ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت. 2-3 دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی میں فیس بک پہ اکاؤنٹ بنانا چاہتی ہوں اور بس میں نیکی کا کام کروں گی، یہاں سے چیز آئے گی آگے فارورڈ کر دوں گی نیکی پھیلانے کے لیے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں، کیونکہ جو لوگ بیٹھ ہیں ان کو پھر بات سمجھانا، پھر وہ مان بھی لیتے ہیں. سارے تو نہیں مانتے ہیں، لیکن جو مان لیتے ہیں ان کو تو بندہ بتا ہی دیتا. تو یہ ماننے والوں کے لیے بات ہے، سب کے لیے نہیں ہے. کیونکہ سب جو مانتے نہیں، ہمیں بھی پتا ہماری بات کئی کو مانے گا، کہاں مانتے ہیں. اور نہ اتنے رمضان آئے آج تک تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. میں نے ان کو کہا دیکھا کہ اگر آپ چاہتی ہیں فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر چیزیں آگے بھیجنا اور کرنا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کیا آپ کے لیے ضروری بھی ہے. اگر آپ بچ سکتی ہیں تو بچ جائیں، نہ آنا ہی چاہتی ہیں کہ چلو ایک اچھی بات ہے، اس میں پھر کئی معاملات ہیں. نمبر 1 یہ دیکھیں، ایسا تو نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کھولنے کے بعد 10 چیزیں اچھی بھیجی اور 20 چیزیں بری دیکھ لی تو نقصان ہو جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں. پھر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا، 10 چیزیں صحیح آگے فارورڈ کر دی اور اسلام کے نام پر 200 چیزیں غلط فارورڈ کر دی. وہ تو آپ نے جو بھیجا آپ ذمہ دار ہو گئے. تو بہت معاملہ احتیاط کا ہے. اچھا جی، ہم لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں یا انٹرنیٹ ہمیں استعمال کرتا ہے؟ جی سبی اللہ بھائی آپ بتائیے گا، یہ کیسے پتہ لگے کہ انٹرنیٹ ہمیں استعمال کرتا ہے؟ اس کی کوئی نشانی بتا دو.
ایک ہے کہ ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور دوسرا کہ انٹرنیٹ ہمیں استعمال کر رہا ہے. کیسے یہ معلوم ہوگا؟ اگر ہم دین کا شوق رکھتے ہیں اور اس کے لیے ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے حق بات آگے پہنچانا چاہتے ہیں، جذبہ ہے ہمارے اندر، یا اپنا بزنس یا کمیونیکیشن، گھر والوں سے رابطہ، حلال رابطہ یہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. عام طور سے تو یہ سوچ ہے نا جو نیک لوگوں کی سوچ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ہم استعمال کر رہے ہیں صحیح، اس کو استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ کو اور ساری چیزیں، تو اس کا کیا نشانی ہوگی کہ جو ہمارا حلال اور جائز اور نیک مقصد ہے ہم وہ مقصد پورا کر لیں، اس کے علاوہ کسی طرف کوئی توجہ نہ کریں. اس کا مطلب ہے ہم نے اس فیسلٹی کو استعمال کیا، ہم نے انٹرنیٹ کو استعمال کیا. لیکن ہم نے سوچا کہ جی حضرت جی کا ذوالفقار نقشبندی برکاتہ میں یوٹیوب پہ بیان دیکھنا ہے یا فیس بک پہ بیان ہے یا کسی ویب سائٹ پہ تصوف.org پہ بیان سننا ہے، اور وہ ہم نے لگایا. ابھی وہ لگایا تھا، پیچھے سے کوئی ایڈ آیا کرکٹ کا یا کوئی بے حیائی کا یا کوئی اور چیز کا، اور ہم ادھر چلے گئے. اب یہ ہمیں استعمال کر رہا ہے کہ جدھر چاہے لے جائے، بس یہ فرق ہے. ٹھیک ایسے ہی اگر ہم نے اپنی جائز حلال اور صحیح ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا وہی استعمال کیا اور اس کے علاوہ اس کو چھوڑ دیا، جیسے چھری کا استعمال ہے، گھر میں عورتیں استعمال کرتی ہیں، انہوں نے بھائی 2 کلو آلو کاٹنے اور 4 اور سبزیاں کو کاٹنی ہے، اس کو کاٹ کے چھری کو واپس کر دیا. بالکل اسی طرح انٹرنیٹ کا استعمال ہے. اور اگر آپ بلا وجہ جو چیز نہ اس کو بھی کلک کرو، اس کو بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو، اور نئے نئے لنکس کو کھولو اور ادھر بھی جاؤ ادھر بھی جاؤ، اس میں ہوگا کیا؟ اعمال، اخلاق اور ایمان کچھ بھی جا سکتے اور سب کچھ جا سکتے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو آج ہم یہ ارادہ کریں، ہم نے انٹرنیٹ کو استعمال کرنا ہے، انٹرنیٹ ہمیں استعمال نہ کریں، ہم اس کے علاوہ کار نہ کریں. موبائل دیکھنے میں تو بڑا لائٹ ویٹ ہے، بڑا سلیم اینڈ اسمارٹ، اٹھانا بڑا آسان، لیکن اس کا استعمال قیامت کے دن ہمارے اوپر پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہو سکتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو رمضان میں ہم ارادہ یہ کر لیں کہ اللہ کی نافرمانی کوئی نہیں کرنی. پھر رمضان فیسٹیول تو دیکھنا چاہیے انشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. رمضان فیسٹیول کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا، پھر انہوں نے ٹھیک پڑھ لیا کہ وہ لوگ جو سارا سال نیم بنیا لباس سے ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور بے حیائی کے عالم بردار ہیں، وہ رمضان میں بخاری شریف اور دین کی کتابیں کھول کے اسلام بتانا شروع کرتے ہیں. اگر ہم کو دیکھتے ہیں ان کے پروگرام، تو سیدھی بات یہ ہے کہ ہماری عقل ٹھیک نہیں ہے. ان کا کوئی قصور نہیں ہے، غلطی ہماری ہے. ہماری عقل کام نہیں کر رہی یا ہم ٹھیک ہونا نہیں چاہتے. ایک موبائل کے پیچھے عورتوں کو نچوا دینا. اگر رمضان صحیح گزارنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ، موبائل کا استعمال ہمیں دیکھنا پڑے گا، ٹی وی کا استعمال ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہمارا ضائع ہو جائے. تو صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گناہوں سے اپنے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو اس مہینے میں آنا چند دن باقی ہیں، چند ہفتے، ارادہ کرنے اللہ اس مہینے میں تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. اصل ارادہ تو ساری زندگی کا ہونا چاہیے، لیکن ایک مہینہ ہم ٹرائی تو کریں. پھر اللہ رب العزت کیا اکرام کریں گے اس کو بھی غور کریں. جنت کے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا. یہ صحیح روزہ رکھنے والے، بہت سمجھداری کے ساتھ صحیح روزہ رکھنے والے، یہ جب قیامت کے دن پہنچیں گے تو جنت کا ایک دروازہ ہے ریان، ان کے لیے کھول دیا جائے گا، یہ سارے اس میں سے چلے جائیں گے. اور جب آخری روزے دار بھی گزر جائے گا اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کبھی اس میں کوئی نہ. ایسا دروازہ. تو صحیح روزہ یہاں رکھنا اور سیدھا جنت میں چلے جانا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حساب نہیں. پھر یہ رمضان، یہ جو روزے ہیں نا، یہ خفیہ معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ ایک معاہدہ ہے.
حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ کیا مطلب؟ اس میں ایک تو بات علماء نے سادہ سے یہ لکھی، تو حکمت نے فرمائی کہ دیکھو بھائی، باقی تمام اعمال کا ثواب یہ فرشتے لکھتے ہیں، نماز پڑھی اتنی نہیں کہ لکھ دو، لا الہ الا اللہ پڑھا اتنی نہیں کہ لکھ دو، سبحان اللہ پڑھا بھی جنت کا درخت لکھ دو، اعمال کرتے جا رہے لکھتے جا رہے۔ جب روزہ انسان رکھ لیتا ہے تو فرشتے اس کا بدل نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں فلاں نے روزہ رکھ لیا، اعمال نامہ میں لکھ لے گا کہ بھائی روزہ رکھ لیا۔ کیوں؟ کہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے۔ اس کی وجہ کیا لکھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک عام ہماری مثال ہے کہ آپ نے کوئی چھوٹے موٹے سودے منگوانے ہوتے ہیں نا، آپ خان سامنے کو بھی دے دیتے ہیں پیسے، ڈرائیور کو بھی دے دیتے ہیں، کام والی کو بھی دیتے ہیں، بھائی جا کے 2 ڈبے روٹی لے آ، وہ جا کے لے آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بگ ڈیل کرنی ہو، کہیں کو بڑی ہیوج اماؤنٹ دینی ہو، کوئی گھر خریدنا ہو اپنے لیے، کوئی بڑی جگہ دینی ہو، اب کبھی کسی کام والے کو دیتے ہیں پیسے کہ جا بھائی یہ 2 کنال کا گھر میں نے خریدا ہے، اس کی پیمنٹ جا کے دے آؤ، وہاں خود جاتے ہیں، بڑے معاملات خود ڈیل کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بیچتے ہیں، اپنا معاملات اس حساب سے کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم بھی باقی تمام اعمال کا جو حساب کتاب ہے فرشتوں سے کروا لیتے ہیں، اس کا تو ایسا معاملہ ہوگا پروردگار عالم خود دیں گے، اور جب اللہ دیں گے تو وہ اتنا دیں گے بندے کو پھر کوئی کمی نہیں رہے، کوئی کمی نہیں رہے۔ دیکھیں غریب آدمی سے کو مانگنے چلا جائے کہ بھائی کچھ پیسے دے دو، وہ 150 روپے دے دے گا، کسی امیر کے پاس جائے وہ 150 تو نہیں دے گا، وہ 1,00,000 2,00,000 بھی دے سکتا ہے۔ سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس چلے جائے تو وہ کروڑوں میں بھی دے دے گا۔ تو دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی دین اسی حساب سے بڑی ہوتی ہے۔ وہ 1,000 روپے دیتے ہوئے شرمائے گا، وہ نہیں دے گا 1,000 روپے، زیادہ دے گا۔ تو پروردگار عالم کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے کہ جب ہم یہاں روزے رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور قیامت میں اللہ رب العزت ایک ایک روزے کا جب ہمیں حساب دے رہے ہوں گے، ارے بھائیو ہر کمی پوری ہو جائے گی، اللہ اتنا دے دیں گے روزوں کے بدلے میں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اتنا اللہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم محنت کریں، ارادہ کریں، سوچیں اللہ سے، اللہ عطا کرنے والے رمضان کو اچھا گزارنے کے بارے میں سوچیں، بغیر نافرمانی کے گزارنے کا سوچیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ روزہ رکھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تراویحیں 20 ہیں وہ پڑھنی ہے، وہ تو کرنے ہیں، میں نہیں کہ آپ ساری رات ہی جاگتے رہیں، بس گناہوں سے اپنے اس مہینے ارادہ کریں اللہ کی نافرمانی کے لیے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث کو بعض محدثین نے اس طرح سے کہا کہ اس کے زیر زبر میں فرق ہے۔ پہلے جو پڑھی گئی اس کا کیا مطلب ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، بدلہ بھی میں دوں گا، یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ نہیں، بعض جگہ ایسے ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، ارے روزہ، ارے میرے بندو روزہ میرے لیے ہے، اس کا جزا، اس کی بدلہ میں خود بن کے آؤں گا، میں خود تمہیں، میں ہی اس کا بدلہ اور جزا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ اپنا خاص قرب عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ جس عبادت کے بدلے بندے کو اللہ مل جائے، کیا خوبصورت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تمہارے اوپر روزے رکھنا ضروری ہے، اس کی مثال ہی کوئی، یہ مثال ہی بات۔ ایک تو روزہ ہے بے مثال عبادت، اور دوسرا روزے میں کیا ہے، یہ بے ریا عبادت بھی ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ نماز میں تو ہو سکتی ہے اللہ اکبر، اور دل میں ہے کہ یہ ذکر ہے، روزے میں نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے؟ بھائی ظہر کا وقت ہے، گرمی ہے، دھوپ بڑی تیز نکلی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، روزہ بھی ہے، اب پانی کے پاس گئے، نلکا کھولا اور جب کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، کوئی نہیں دیکھ رہا، آدھا پانی اندر لے جائیں، آدھا باہر نکال دیں، کسی کو مخلوق میں پتہ نہیں چل سکتا۔ شدید گرمی میں، شدید پیاس میں منہ کے اندر گیا ہوا پانی باہر ہی باہر کلی کر کے حلق سے، حلق خشک بھی ہے، اس کو سارے کا سارا باہر نکال دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے۔ تو جب یہ بے ریا عبادت ہو گئی، خالص اللہ کے لیے ہو گئی، تو اس کا بدلہ بھی فرمایا میں خود ہوں، میں خود دوں گا۔
میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، فرشتوں کو بیچ میں سے نکال دیں، شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ روزہ رکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمتیں۔ ایک اور حدیث، الصوم جنہ، میرے محبوب نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کن چیزوں سے ڈھال ہے؟ 5 چیزیں بھی بتا دیتے ہیں، باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے یہ ڈھال ہے۔ روزہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ڈھال ہے۔ جن نوجوانوں کو شیطانی شہوانی وساوس آتے ہیں اور اندر ان کے لیے جو اندر سے اٹھنے والے جذبات ہیں تھامنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے روزے کی تلقین فرمائی۔ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں۔ تو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ڈھال۔ دوسرا، دنیاوی پریشانیاں اور مسائل، جو ہماری پریشانیاں ہیں اور مسائل ہیں، اس سے بھی یہ ڈھال ہے۔ کوئی پریشانی آئی، ہم روزے رکھیں، نفلی روزے رکھیں۔ کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، روزہ رکھیں، یہ ڈھال بنے گا۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ دنیاوی پریشانیوں سے بھی ڈھال ہے اور دنیاوی مسائل سے بھی ڈھال ہے۔ اور تیسری چیز، یہ روزہ قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈھال ہے۔ رمضان کے روزے بھی انسان رکھے اور بھی کوشش کرے، قبر کے عذاب سے بھی ڈھال بنے گا اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بھی ڈھال۔ اس کے علاوہ یہ روزہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی ڈھال ہے۔ جو انسان جتنا کثرت سے روزہ رکھتا ہے، نفس اتنا زیادہ پامال ہونے لگتا ہے اور اس کی روحانی ترقی ہونے لگتی ہے۔ اور 5ویں چیز، یہ روزہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ڈھال ہے۔ آج ہماری زیادہ تر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں، اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہیں، یا غلط چیزیں کھانے کی وجہ سے ہیں۔ اب میرے لیے دعا کریں، میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں انہی رمضان کے بیانات میں ڈائٹ مینجمنٹ کے اوپر بھی، نہ کھانے پینے کے اوپر بھی ایک بیان کرنا ہے۔ آپ دعا فرما دیں، اللہ آسان فرما دے۔ اتنی مصروفیت ہے، اس کے لیے 1-1.5 دن چاہیے، لیکن وہ لوگ تو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ 24 گھنٹے میرا واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے، کسی کو 2 گھنٹے جواب نہ دو تو تیسرا میسج، 5 گھنٹے 7 گھنٹے جواب نہ دو، میری بیگم صاحبہ کو فون چلا جاتا ہے کہ حضرت جواب نہیں دے رہے۔ یا لوگ کہتے ہیں فون آنے خیریت تو ہے نا، بھائی اگلا بھی کوئی بندہ ہے، اس کی کوئی مصروفیت، کوئی تھکان، کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ جسمانی بیماریوں سے بھی ڈھال ہے۔ ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں، رمضان کے علاوہ بھی بہت ساری ہماری بیماریاں کم ہو جائیں۔ اور کچھ دن پہلے مجھے ایک واٹس ایپ آیا اور اس میں جو صاحب تھے انہوں نے بتایا، مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے لیکن اس واٹس ایپ کے اندر جو بات تھی وہ میں بتا رہا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر ہے خاتون، انہوں نے کینسر سے بچنے کا اور اس کے خطرات کو کم سے کم کرنے کا ایک طریقہ دریافت کیا بڑی ریسرچ کے بعد، کہ بھئی اگر آپ نے اس طریقے کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا، اب کینسر کے چانسز آپ کے لیے تقریباً ختم ہو جائیں گے یا بہت کم رہ جائیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ان ڈاکٹر صاحب کا یہ ریسرچ ہے کہ انسان سال میں 20-25 دن 12-15 گھنٹہ روز جو ہے نا بھوکا رہے۔ سال میں وہ ورک شاپ ایسی کر لے، پریکٹس ایسی کر لے کہ 20-25 دن جو ہے نا دن میں 12-15 گھنٹے کھانا نہ کھائے، بالکل بھوکا رہے، بھوکا پیاسا رہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کینسر کا جو ہے وہ چانسز کم سے کم ہوتے چلے۔ تو روزہ کیا ہے بھائی؟ پورا 1 مہینہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا۔ تو صحت کے لیے تو آج بڑے بڑے، اور اس کو نوبل ایوارڈ دیا گیا۔ اس واٹس ایپ کی ریکارڈنگ کے مطابق اس ریسرچ کرنے والی ڈاکٹر خاتون کو نوبل ایوارڈ دیا گیا۔ اور یہ چیز تو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں تھے، قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ تو روزہ جسمانی بیماریوں سے بھی ڈھال ہے۔ اور یہ روزہ اور قرآن مجید کہ قیامت کے دن اپنے روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے اور قرآن اپنا پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں۔ الصیام اور رمضان، یہ دونوں جو چیزیں ہیں، روزہ بھی اور قرآن مجید بھی، یہ اپنے اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور رکھنے والوں کے لیے قیامت کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ میں سے کہے گا یا اللہ سارا دن تو بھوکا پیاسا میں نے رکھا، اللہ تیرے لیے بھوکا پیاسا رہا، اللہ جنت عطا کر دیجیے،
اللہ تعالیٰ رمضان کی سفارش کے اوپر اس بندے کو جنت عطا کرے. یہ قرآن مجید جس کو آج ہم پڑھنا بھول گئے، فیس بک کا پیج روز ہے، قرآن کا پیج کیا بولے. قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا. شفاعت کو قبول فرما لیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان بھی ہمارا اچھا گزرے اور زندگی بھی اچھی گزرے. تو یہ رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ اگلے آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جیسے کوئی بلڈر بڑی بلڈنگ بناتا ہے نا، ہائی رائز بلڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کا پہلے چھوٹا سا نقشہ بنا دیتا ہے، پھر اس نقشے کے مطابق اس بلڈنگ کو بنا رہے ہوتے ہیں. تو رمضان جیسا ہم گزاریں گے، اگلا آنے والا پورا سال انشاءاللہ اس ترتیب کے مطابق ہوگا. فرماتے ہیں، مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جو رمضان کو جمعیت قلبی کے ساتھ گزارے گا، یعنی صحیح طریقے سے گزارے گا، اگلا آنے والا سال بھی صحیح گزرے گا. اور جو تفرقہ، جو ایسا گزارے گا کہ اس پریشان، نیکی بھی گناہ بھی پتہ ہی کوئی نہیں، تو اس کا اگلا آنے والا سال بھی اسی طرح خراب ہی ہوگا. تو رمضان کو ہمت کر کے ٹھیک گزارنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی چاہتا ہے میری نگاہوں کی حفاظت مجھے مل جائے، مشکل ہے، کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ایک مہینہ رمضان میں نگاہوں کی حفاظت کر لے. انشاءاللہ اس ایک مہینہ رکنے سے اگلے رمضان میں اس کے لیے آسانی ہو جائے. اگلے سال ایک آدمی کی زبان سے جھوٹ ختم نہیں ہوتا، ایک مہینہ جھوٹ نہ بولے، کوشش کر کے، ہمت کر کے، پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اگلے آنے والے سال میں اس کو جھوٹ سے نجات ملے. کوشش تو کریں. اور اسی جھوٹ کے بارے میں ایک بات سن لیجیے، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، بہت دفعہ. ریزلٹ نہیں کسی سے مانگتا، ایک دفعہ مجھے دیا تھا کسی نے ریزلٹ بھی میں بتا دوں، ایک دو لوگوں نے دیا تھا. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو کہا آپ بھی کر کے دیکھ لیجیے. 3 دن اپنے ان دونوں کانوں کو اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر لگا دیجیے. 3 دن کیا کریں؟ اپنے دونوں کانوں کو اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر لگا دیجیے. نکل کیا رہا ہے؟ جہاں جہاں جھوٹ نکلے ایک کاپی کے اوپر نشان لگائیے. زبان سے جھوٹ نکلا، کاپی پہ نشان لگا. زبان سے جھوٹ نکلا، کاپی پہ کالا نشان لگا دیجیے. پھر دیکھیں کاپی کا حشر کیا ہوتا. 3 دن کر کے دیکھیں، سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. 3 دن کے بعد اگر کر لیں، 3 دن کے بعد اس کو سامنے رکھیں اور پھر اس کو دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ میرا اعمال نامہ جب میرے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا میں کیا کروں، میرا کیا بنے گا. یہ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فیس بک پہ کسی بھی چیز پہ فوراً کمنٹس لکھ دیتے ہیں نا، ادھر یہ کمنٹس ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر یہ لکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت سارے کمنٹس اور بہت ساری باتیں قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بن جائیں گی، اور بہت سارا یہ بھی لکھ رہے ہوتے. تو 3 دن یہ کر کے دیکھ لیجیے، چاہے تو رمضان بھی کر کے دیکھ لیجیے، سب پتہ لگ جائے گا کتنے پانی میں ہیں. ہم نے اپنے آپ کو تو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ رزلٹ بھی آپ کو بتاؤں. ایک خاتون عالمہ بن رہی ہیں، بیت بھی ہیں اور تہجد گزار بھی ہیں، نیک بھی ہیں. کہنے لگی حضرت 3 دن میں نے کیا، میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا، سب سے زیادہ جھوٹ تو گھر میں اپنے چھوٹے بچوں سے بولتی ہوں. تو ہم اس کو کر کے دیکھیں، معلوم ہو جائے. قیامت کے دن حساب تو ہونا ہے نا، اللہ محفوظ فرمائے بغیر حساب کے جنت میں لے جائے. لیکن ہم ذرا اپنا حساب خود بھی تو لینا، پتہ لگ جائے گا کیا. تو اس رمضان کو ہم اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزاریں، اللہ خیر کریں. جب رمضان کا مہینہ آ جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے. غیر رمضان میں آپ کی عبادت یہ تھی حتی یتورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک کو تورم ہو جائے. یہ رمضان کے علاوہ ساری رات جاگنے کا معمول حدیث میں. رمضان میں تو اور زیادہ عبادت ہوتی. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آ جاتا، اس وقت تو آپ جیسے بس ادار کو کس لیتے
اور ساری رات جو ہے عبادت کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے. وہی قال اہلہ، گھر والوں کو بھی ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے، خود بھی محنت کرنی ہے، ان کے اوپر بھی محنت کرنی ہے. تو یہ رمضان کے جو اوقات ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کا پرائم ٹائم ہے. صحت ہمارے پاس موجود، وقت ہمارے پاس موجود، زندگی ہمارے پاس موجود، زندگی کا پرائم ٹائم ہے. ہم اس کو اچھے سے اچھا گزاریں تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. آج سے ہم کوشش کریں رمضان اچھا کمانے کے لیے ہمیں کیا کرنا. ویل پلان ہاؤ ڈن. صحیح طریقے سے آپ کسی چیز کو پلان کر لیں وہ سمجھے آدھا کام کیسے ہوگا. تو رمضان اچھا گزارنا ہے، آج سے ہم فکر کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے رحمت. ہم لوگ تو کمزور ہیں، لیکن آج ہی اسی زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو رمضان ایسا گزارتے ہیں کہ روزانہ ایک قرآن کی تلاوت. لوگوں کے جو حالات آتے ہیں انہی ماحول میں، اسی ماحول میں، ان کے لیے بھی 24 گھنٹے کا دن، ان کے لیے بھی انٹرنیٹ کی ساری اور ٹی وی کی ساری چیزیں جو انسان کو کھینچنے والی ہیں سب موجود، لیکن اس کے باوجود وہ عبادت میں اور نیکی میں موجود ہے. 10,000 کا کلمہ روز پڑھتی ہے. ایک خاتون چند روز پہ 12 دن پہلے ان کا انتقال ہوا. میں نے یہاں واقعہ آپ کو سنایا تھا. گزشتہ سال رمضان میں ان کی عمر 86 تھی. اب انتقال ہوئے 86 سال کی عمر میں انہوں نے پورے روزے رکھے. ان کے بیٹے نے کہا کہ ماں روزے نہ رکھو، کوئی نقصان نہ ہو جائے جان کا. یعنی کہ میں تو اس طرح بھی مر جانا تو روزے رکھ کے مر جانا تو زیادہ چنگا. میں نے تو مر ہی جانا ہے، روزہ رکھ کے مر جاؤں تو زیادہ اچھا نہیں. روزے کی ہمیں قدر جب ہوگی انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ. اور یہ جو پوائنٹ میں نے دیا نا کہ وہ اسی دور میں رہنے والے ہیں، اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن جب یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اس نے 86 سال کی عمر میں اتنی بیماریوں میں روزہ رکھا، تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تمہیں ایسا کون سا روزہ تھا؟ میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، تابعین اور اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا. آج کے زمانے میں ایسی مثالیں موجود ہیں. 10 سال کے بچے، 9 سال کی بچی پورا مہینہ روزہ رکھا. اپنے شوق سے ماں باپ منع کرتے رہے. میں نے بھی کہا کہ بیٹا ایک رکھو ایک نہ رکھو. 9 سال کی عمر فرض تو نہیں تھے، نہیں، شوق سے پورا مہینہ رکھا، لڑ کے رکھا. ایک دن سحری نہیں کر سکے وہ بھی روزہ رکھا. ماں منع کرتی رہے کہ بیٹا روزہ نہ رکھو، کہ نہیں مجھے رکھنا ہے. ہوتا کیا ہے جب انسان عزم اور ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ مدد فرماتے ہیں. ہم ارادہ نہیں کر پاتے. ایک صاحب سے بات کی، میں نے جی مجھ سے تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھے ہر 4-6 گھنٹے بعد چاہیے ہوتا ہے. میں تو روزے رکھنے ہی چھوڑ دیے. صحت مند آدمی گھومنے پھرنے پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں کیونکہ میں تو روزے نہیں رکھتا. میں نے کہا بھائی آپ روزہ ضرور رکھیں، سارا دن آپ آرام کر لیں. ان کو اللہ نے مال بھی خوب دیا ہوا ہے، کئی ان کی دکانیں، وہی آپ اے سی آن کر لیں، سارا دن آرام کر لیں، گھر میں رہیں، نمازیں 5 جماعت سے پڑھ لیں، بس آپ روزہ کسی طرح رکھیں. تو فکر کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. اس آنے والے مہینے کا احترام انشاءاللہ ہمیں جنت عطا ہے. ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. بہت سارے علماء نے بیان کیا. حضرت حافظ پیر ذوالفقار میں نقشبندی رحمۃ اللہ برکاتہ عالیہ انہوں نے بھی بیان کیا، ان سے بھی سنا. ایک مجوسی تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، چھوٹا بچہ ہوگا کو 8-10 سال، بازار سے گزر رہا اور رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے میں مجوسی کے بیٹے نے، چھوٹے بچے نے مسلمانوں کے سامنے کچھ کھا لیا دن کے اوقات پہ، روزے کے اوقات. بچہ تھا، باپ نے جب دیکھا باپ کو غصہ آیا، بچے کو تھپڑ لگا دیا. کیونکہ شرم نہیں آتی، مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہے، ان کے احترام کا مہینہ، تم سب کے سامنے کھا رہے ہو بازار میں دن کے وقت. بات آئی گئی ہوگی، موت ہر ایک کو آنی ہے، اس مجوسی کو بھی آ گئی. یہ مجوسی اپنے مرنے کے بعد کسی عالم کو خواب میں نظر آیا اور عالم نے دیکھا کہ یہ تو جنت میں، مجوسی جنت میں. خواب میں اسے پوچھ لیا بھائی کیا تم مجوسی نہیں تھے؟ ہاں تھا تو میں مجوسی ہی، لیکن رمضان کے احترام کی وجہ سے موت کے وقت اللہ نے مجھے کلمہ دے دیا اور کلمہ پڑھ کر میں دنیا سے اٹھ سکا. احترام رمضان
کی وجہ سے اللہ اگر غیروں کو نواز سکتے ہیں تو اگر ہم رمضان کا احترام کریں گے اللہ ہمیں کتنا اس کا احترام کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علماء نے فرمایا، مشائخ نے، کہ رمضان مبارک کی مثال ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ مطلب یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ تو سال کے مہینے، ایک مہینہ رمضان کا، 11 مہینے دوسرے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ایک یوسف علیہ السلام، 11 دوسرے۔ ایک یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور انہیں بھی مرتبہ عطا کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایک رمضان اگر کوئی صحیح طریقے سے گزار لے گا، اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو اس ایک مہینے کی وجہ سے معاف کر دے۔ تو رمضان کی مثال ایسے جیسے یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں کی مثال۔ اور اگر رمضان صحیح نہ گزارا تو پھر وعید بھی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، رمضان گزر رہا تھا، آخری وقت تھا، پوچھا حضرت عید کب ہوگی؟ میں نے کہا جب عید ہوگی تب عید، جب اللہ کا دیدار ہوگا عید تو تبھی ہوگی۔ تو رمضان اگر اچھا گزاریں گے تو عید ہوگی، ورنہ پھر یہ وعید ہوگی، عید نہیں ہوگی۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھے، فرمایا آمین، دوسرا اسٹیپ رکھا آمین، پھر تیسرا اسٹیپ رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا عمل تھا؟ آپ نے تفصیل بتائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جبریل امین آئے تھے اور یوں انہوں نے بددعا دی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس رمضان میں وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، صرف جبرائیل کی بددعائی کافی نہیں تھی، رحمت للعالمین کی آمین نے مہر لگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں چاہوں تو رکھ لوں اور چاہوں تو اچھا گزار لوں، چاہوں تو ایسی ضائع کر دوں، نہ، ایسا کوئی آپشن نہیں۔ اس کو ہم نے اپنے ہی فائدے کے لیے اچھا ہی گزارنا ہے، اس میں کوئی آپشن والی بات نہیں ہے، چاہوں تو اچھا گزاروں، چاہوں تو بےہودہ گزار لوں، اس کو خیر کے ساتھ اچھا ہی گزارنا ہے۔ اب یہاں ایک بات آتی ہے، رحمت للعالمین، آپ نے بددعا نہیں کی۔ کسی ماں کو اپنے سگے بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے محبت ہے، ایک امتی سے محبت ہے۔ تو آپ نے کیسے بددعا دے دی؟ کوئی بندہ آئے اور ماں کے پاس کھڑا ہو کے یوں کہے کہ تیرے بیٹے کے بارے میں بددعا دے، ماں لڑ پڑے گی، تم کون ہوتے ہو بددعا دینے والے؟ آمین تو نہیں کرے گی، لڑ پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے کیسے آمین کی؟ علماء نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے، جو چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، جو اتنے فضل و کرم سے اور رحمتوں کے دریا سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اسی طرح اپنی انانیت اور اپنی نفسانیت کے اوپر اٹکا رہتا ہے، تو اس کا بھی برباد ہو جانا ہی ٹھیک ہے۔ اس کو اتنا تو موقع دے دیا، اس نے قدر نہیں کی، تو اس میں آپشن والی بات نہیں ہے، ہمیں رمضان اچھا ہی گزارنا ہے۔ اور اچھا کب گزرے گا؟ جب ہم آج سے اس کو پلان کریں۔ بازار میں ہمیں کوئی خریداری کرنی ہے، عید کی شاپنگ ہے، بچوں کے لیے جوتے لینے ہیں، کپڑے لینے ہیں، شامل میں لیں۔ ایک تو سستے مل سکتے ہیں، اس میں مہنگے مل سکتے ہیں۔ اچھا جی آج مہنگے ہوں اور رمضان میں سستے بھی مل رہے ہو، تب بھی وہ راتیں جس میں ہم جنت اللہ سے لے سکتے ہیں، اللہ کا قرب لے سکتے ہیں، ہم 2-4 پیسوں کے لیے بازار میں چلے جائیں۔ پھر جس میں بدنظری کا بھی خطرہ ہو، میوزک کا بھی خطرہ ہو، تراویح کے خطرے میں پڑ جائے، کتنے اور مسائل ہمارے پیش آ جائیں، تو کوشش کر کے ہم باقی کام جو ہیں عید والے اور رمضان سے پہلے کر لیں، اور رمضان کو خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ گزارنے کی اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور آنے والے اس رمضان میں ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، اس رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کو اچھے سے اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ارادہ ایک کر لیں، اللہ، ہم سب ارادہ کر لیں، اللہ اس رمضان میں آپ کی کوئی نافرمانی، اللہ اس آنے والے رمضان میں آپ کی کوئی نافرمانی۔ چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے پوری محنت کرنی ہوگی اور اس پہ آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے
دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جو بیت ہونا چاہتے ہیں بیت کی نیت کریں۔